کہ آپ کے گھر میں ملازم کام کرتے تھے، گاڑیاں تھیں، گھر تھا، خاوند اچھا خاصا کام کرتا تھا، اپنی پراپرٹی تھی۔ کیا آپ کی لائف میں ایسا واقعہ ہوا کہ آپ خود دوسروں کے گھروں میں آپ کام کرتی ہیں؟ گھر بھی اپنے تھے ماشاءاللہ سے، گاڑیاں تھیں اپنی۔ شکر اللہ پاک کا، بڑی رحمت تھی کہ ملازم ہوتے تھے گھر میں، ڈرائیور رکھے ہوئے تھے گاڑیوں میں۔ کتنی گاڑیاں تھیں؟ 3۔ ظاہر ہے جب دولت ہوتی ہے تبھی بہن بھائی ہوتے ہیں، تو جب دولت نہیں ہے تو پھر کوئی بہن بھائی نہیں ہے، سب پیسے کے ہی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بہن نورین موجود ہیں۔ ان کی شادی ہوتی ہے اور جس گھر میں یہ بیاہ کر جاتی ہیں وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، اپنے ان کے بنگلے، اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور نوکر چاکر اور نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والی ملازم رکھے ہوتے ہیں، اور بڑی شاہانہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ اچانک سے ان کی لائف میں ایک ایسی تبدیلی آتی ہے کہ جو ان کی خاوند ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے، اور یہ اکیلی ہیں، اور اس وقت اپنے 2 بچوں کو پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ لڑکی کہ جس کے اپنے گھر میں ملازم تھے، آج کسی گھر میں ملازمہ بن کر جاتی ہے۔ کام والیاں ان کے گھر آتی تھی، آج یہ کسی گھر جاتی ہیں تو بچے کہتے ہیں ماما کام والی آئی ہے۔ اس وقت ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا ان کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا کہ پہلے کروڑ پتی تھی اور آج 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی گھر کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر نہ کریں تو اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں پال سکتی؟ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کی ایج کیا ہے؟ 32 ہے۔ 32 ہے۔ تو شادی آپ کی کتنے سال پہلے ہوئی تھی؟ 16 سال ہو گئے ہیں۔ 16 سال آپ کی شادی میں، اگر میں کہوں کہ آپ کا 16-17 سال کی عمر میں شادی ہو گئی ہے۔ جی ایسے کتنے بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں۔ آپ لاہور سے ہیں؟ جی لاہور سے۔ تو شادی آپ کی کہاں پر ہوئی ہے؟ سانگلائل میں۔ سانگلا ہل میں شادی ہوئی ہے۔ تو جو آپ کے خاوند تھے ان کی وفات کتنے سال پہلے ہوئی ہے؟ 4 سال ہو گئے ہیں ان کے۔ 4 سال ہو گئے ہیں۔ تو جو آپ کی پہلی زندگی تھی، مطلب کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے جو ماں باپ تھے وہ بھی اپنے گھر سیٹل تھے، اور جہاں آپ کی شادی ہوئی وہ بھی کروڑ پتی تھے، کیا کام کرتے تھے وہ؟ ان کے سٹورز تھے اپنے، جنرل سٹور، کریانہ سٹور تھے سارے مارکیٹ میں، 3-4 تھے۔ گھر بھی اپنے تھے ماشاءاللہ سے، گاڑیاں تھیں اپنی۔ شکر اللہ پاک کا، بڑی رحمت تھی کہ ملازم ہوتے تھے گھر میں، ڈرائیور رکھے ہوئے تھے گاڑیوں میں، سارے مطلب ٹھیک تھا سارا کچھ۔ کتنی گاڑیاں تھیں؟ 3۔ گھر کتنا تھا؟ بڑا تھا۔ بڑا تھا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں ملازم کام کرتے تھے، گاڑیاں تھیں، گھر تھا، خاوند اچھا خاصا کام کرتا تھا، اپنی پراپرٹی تھی۔ کیا آپ کی لائف میں ایسا واقعہ ہوا کہ آپ خود دوسروں کے گھروں میں آپ کام کرتی ہیں؟ میرے سسر کی بس کسی سے کوئی مطلب واپسی رنجش تھی، کوئی وہاں پہ رہنے والے ان کے اہل علاقہ ہی تھے، کوئی پتہ نہیں، اس کی وجہ سے وہ تھوڑا مسئلہ بن گیا، ان کا جھگڑا چل رہا تھا، تو انہوں نے ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیا، سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا انہوں نے۔ تو اس کی وجہ سے بس یہ حالات ہوئے، کچھ بس نیچے سے نیچے جاتے گئے۔ میرے جو شوہر تھے اسی مطلب پریشانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اس اسٹریس سے باہر نہیں نکلے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ پھر ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد میں وہ مطلب دل چھوڑتے گئے کہ میرا باپ بھی نہیں رہا، گھر بار بھی نہیں رہا۔ تو جب گھر گیا تب وہ اتنی زیادہ ٹینشن لی، انہوں نے کہا کہ جب میرا باپ مرا تھا تب نہیں مجھے پتہ چلا کہ میں یتیم ہوں، آج سمجھ آئی ہے جب گھر چھت بھی سر پہ نہیں رہی، ہماری سڑک پہ آ گئے تھے ہم بالکل۔ تو جو آپ کے خاوند تھے کتنا عرصہ بیمار رہے؟ وہ 3 سال تقریباً، 2.5-3 سال بیمار رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کے علاج کی کوشش کی؟ نہیں، میرے پاس وسائل ہی نہیں تھے اتنے، یعنی کہ گھر بھی نہیں بچا، کچھ بچا ہی نہیں تھا کہ جو میں ان کے اوپر لگاتی۔ کوئی بہن بھائی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی کسی کی سپورٹ ہی نہیں تھی۔ تو کہاں گئے سارے بہن بھائی ساتھ چھوڑ کے؟ کیا وجہ تھی ساتھ چھوڑنے کی؟ ظاہر ہے جب دولت ہوتی ہے تبھی بہن بھائی ہوتے ہیں، تو جب دولت نہیں ہے تو پھر کوئی بہن بھائی نہیں ہے، سب پیسے کے ہی ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے، نہ کبھی کوئی آیا، حالانکہ گلہ کرتے ہیں کہ مطلب پتہ چلتا ہے جب ان کو کہ کام کرتی ہے تو آ کے جھگڑا کرنے ضرور آتے ہیں کہ ہماری بے عزتی کروا رہی ہو، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو، لوگ ہمیں بولتے ہیں آ کے تمہاری بھابھی ادھر کام کر رہی ہیں، یا تمہاری یہ لگتی ہے تو وہ ادھر کام کرنے جاتی ہے، ایسے جھگڑا کرنے ضرور آتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہتے، میں پھر بولتی ہوں اگر آپ کو اتنا برا لگتا ہے تو میں گھر بیٹھ جاتی ہوں، میرے بچوں کو کھانے کو دو، میرے گھر کا رینٹ ادا کرو، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ کسی عورت کا بھی دل نہیں کرتا کہ جو خود اتنی عیش و آرام سے زندگی گزار رہی ہو ویسے گھر سے باہر نکلے، لوگوں کے کام کرے، کسی کا بھی دل نہیں کرتا۔ مجبوریاں ہی انسان سے سب کچھ کرواتی ہیں۔
کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں. 2 بچے ہیں. کیا عمر ہے بچوں کی؟ بیٹی میری 15 سال کی ہے اور بیٹا 12 سال کا ہے. تو جب یہ سارا واقعہ ہوا، ظاہری بات ہے بچوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا سارا کچھ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب انہوں نے اتنا عیش و عشرت کی ایک زندگی دیکھی ہے اور اس کے بعد اب اپنے وہ ماں کو دیکھتے ہیں لوگ گھروں میں کام کرتے ہوئے، بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بچے ظاہر ہے بچے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے. مطلب بڑوں کا اور سسٹم ہوتا ہے، وہ صبر ہوتا ہے ان میں، سمجھ ہوتی ہے. بچوں میں نہیں ہے. بچے جھگڑا کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ یہی بولتے ہیں کہ ماما آپ سے کوئی چیز مانگ دیں آپ لے کر نہیں دیتی ہو. یہی بولتی ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. کچھ بھی ہو آپ کہیں لے کر بھی نہیں جاتی ہو. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں بیٹا میں کام کرتی ہوں، جتنے ہوتے ہیں سب آپ کے سامنے ہی ہیں، میں نے کچھ پایا نہیں ہے آپ سے. تو کام کرنے پہ کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے پہ بھی بچے بس یہی کہتے ہیں کہ ماما ہمیں شرم آتی ہے. کوئی بولتا ہے کہ آپ کی ماما کام والی ہیں، کسی کے گھر میں جا کے کام کرتی ہیں. کوئی اسکول کے فرینڈ ہیں یا گلی میں کوئی وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی ماما کام والی ہیں، ادھر کام کرنے جاتی ہیں. ایک ٹائم تھا آپ کے گھر میں اپنی ملازمیں تھیں، ملازم تھے، اس کے علاوہ ڈرائیور تھے. آج کسی کے گھر کام کرنے جاتی ہیں تو دونوں زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا گزرتی ہے دل پہ؟ تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. باقی کیا رویہ ہوتا ہے لوگوں کا؟ سٹارٹ میں تو بہت برا تھا، اب کچھ تھوڑا بہتر ہے. مطلب لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کیا ہے. محنت کرتی ہوں کام کر کے اپنا، حالانکہ میں نے کسی سے کبھی کوئی بات نہیں کی، کسی سے بھی. اپنے کام سے کام رکھنا ہے، کوئی فضول بولنا نہیں ہے، کچھ نہیں. لیکن پھر بھی لوگ ایسے کرتے ہیں. جب دیکھتے تھے آپ کو اس نظر سے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، تو آپ سوچتی ہوں گی کہ میرا اتنا گھر تھا، گاڑیاں تھیں، خود عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، آج یہ لوگ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہوں گی، کیا سوچتی ہوں گی سب کچھ؟ کچھ نہیں. پھر میں بہت پریشان تو ہوتی ہوں. رات کو پھر جب لیٹتی ہوں سوچتی ہوں، روتی ہوں بچوں سے چھپ چھپ کے. تکلیف ہوتی ہے. پھر اپنے اللہ کے آگے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ ہی پردے رکھنے والے ہو، تو اللہ پاک ہی ہیں، کوئی آسرا کریں کہ میری اس ضلالت سے جان چھوٹ جائے. کہ کاش کوئی ایسا موضوع ہو جائے، میرا گھر مل جائے، مجھے کوئی اپنا چھت مل جائے. کوئی کس طرح کرایہ پورا کرتی ہیں؟ کس طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کا بھی دیکھتی ہیں؟ کیسے آپ سر کچھ کر رہی ہیں؟ ایسے ہی ہے. میں گھر میں سلائی بھی کرتی ہوں. کسی کی شادی کا آ جائے وہ کرنا ہے. ریگولر ڈیلی کی بیس پہ بھی جانا ہوتا ہے میں نے. یعنی صبح سے اٹھنا ہے، چلنا ہے، اور رات تک میں نے یہی کام ہی کرتے رہنا ہے. 1 منٹ بھی آرام نہیں ہوتا. بس یہی ہوتا ہے کہ کچھ بن جائے. میں نے رینٹ دینا ہے، میں نے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. بچے اسکول جاتے ہیں؟ جی میرے بچے، بیٹی میری ماشاء اللہ سے 9th میں ہے، بیٹا 5 کلاس میں ہے. تو کیا خواب ہیں بچوں کو لے کر؟ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ خود کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں چاہتی ہوں کہ میرا کوئی چھوٹا سا بزنس ہو چلے، جس سے مجھے کسی کے گھر میں کام نہ کرنا پڑے. کس طرح کا بزنس کر سکتی ہیں آپ؟ چاہے مجھے سلائی کا ہو جائے. میں جوتوں کا کام کرتی رہی ہوں پہلے. میں لاہور فیکٹریوں سے جوتے لیتی تھی. میں نے گھر میں شاپ بنائی ہوئی تھی، میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ہم سیل کرتے تھے. تو اگر میرے پاس ابھی وسائل ہوں تو میں پھر سے وہ کام شروع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اس کو جانتی ہوں، میں کرتی رہی ہوں. جی تو ناظرین، آپ نے ساری کہانی سنی. یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. انسان گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آج میں بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہوں، اچھے گھر میں رہ رہا ہوں، تو کل بھی میں اسی گھر میں رہوں گا، اسی گاڑی میں گھوموں گا. پتہ نہیں چلتا کون سی ایسا گناہ ہوتا ہے، کون سی ایسی بات ہوتی ہے جو انسان کے سامنے آ جاتی ہے، جس کے بعد انسان کو بادشاہ سے فقیر بننا پڑ جاتا ہے، اور بجائے اس کی کہ ملازم رکھے ہیں لوگوں گھروں میں کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے. ان کی صرف ایک خواہش ہے کہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، تو میرا کوئی ایسا سسٹم بن جائے، ایسا چھوٹا موٹا کاروبار میرا سٹارٹ ہو جائے جس سے میں کم از کم اپنے بچوں کی فیس دے سکوں، کم از کم اپنے بچوں کو پال سکوں، اور ان کے اچھے برے کو دیکھ سکوں، ان کی خواہشات پوری کر سکوں. ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا، ان سے کال کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اب جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے ان کی مدد کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.